کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہم انسان بولتے ہیں، تمام مخلوقات کلام کرتی ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام انسان کے کلام جیسا کیوں نہیں ہے؟ یہ رب کائنات کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جسے سن کر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرح الفاظ ادا کرتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کا کلام اپنی شان میں منفرد اور بے مثال ہے؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے قرآن کی عظمت میں، اور جانیں گے کہ اللہ کے کلام کی وہ شان جو مخلوق کے کلام سے زمین اور آسمان کے جیسے مختلف ہے۔ جتنا فرق زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنا ہی مخلوق اور خالق کے کلام کے درمیان ہے۔ آج ہم عظمت کلام الہی کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میرے خالق و مالک اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ہم اجمالی طور پر سرسری طور پر یہ بات ضرور کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں کہ کلام خدا ہونے کا معنی کیا ہے، اور کہ کس طرح سے کلام بنا، یہ کس طرح سے وجود میں آیا۔ قرآن مجید نے ایسے بے شمار لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے، اور یہی گمان کرتے رہے کہ یہ کس طرح بشر پر نازل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، تو یہ کیسے بشر پر نازل ہوا؟ وہ لوگ قرآن مجید کی آیات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخانہ انداز میں آ کر کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین، یعنی پرانے قصے ہیں جو خود انہوں نے مختلف کتابوں سے مطالعہ کر کے جمع کر لیے ہیں، یا انہیں آسمانی کتاب کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، ان کے دل اس بات کو کسی بھی طرح سے سمجھنے سے، درک کرنے سے عاجز تھے کہ یہ کلام خدا ہے اور اس کی حرمت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فقط سرسری طور پر یہ جان لینا یا مان لینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے ہم بہت عقیدت رکھتے ہیں، اس سے ہم بہت انسیت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، یہ انسان کبھی بھی پھر تصدیق کے مرحلے تک نہیں پہنچ پاتا۔ ایک بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ ہر وہ تصور باطل ہے، غلط ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کے ذہن میں مخلوق کے جیسا گمان آ جائے، کیونکہ مخلوق بھی کلام کرتی ہے، مخلوق کے اندر بھی تو کلام پایا جاتا ہے نا، مخلوق بھی بات کرتی ہے، مخلوق بھی متکلم ہے۔ ہم انسانی کلام سے زیادہ آشنا ہے کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہماری معاشرت ہے، لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے مراد گفتگو کرنا، بات کرنا، یا پھر اپنے کسی مقصد یا اپنے کسی مطلب کا اظہار کرنا۔ لیکن کلام کا لفظ سنتے ہی ہمارا ذہن نا ان معنوں کی طرف منتقل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، تو ہم اسی طرح جیسے انسان کی زبان سے نکلے الفاظ ہوتے ہیں نا، انسان کا کلام شمار ہوتے ہی ہمیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے عربی میں الفاظ ادا کیے ہوں گے، جملے اور سطریں صادر ہوئی ہوں گی اللہ کی زبان مبارک سے، یہ تمام گمان پھر ہمارے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں، خیالات ہمارے دماغ میں آنے لگتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ گمراہی تو نہیں، گمراہی کا آغاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ گمان کہ وہ مخلوق کی طرح ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے، بالکل غلط اور باطل تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جسم سے، اعضاء سے، جوارح سے بالکل منزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحان ہے، اس کی ذات میں زبان نہیں ہے کہ اس سے آواز آئے گی، الفاظ بنیں گے، گفتگو ہوگی یا جملات یا تراکیب صادر ہوں گی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ متکلم ضرور ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے مخلوق کلام کرتی ہے، مخلوق بات کرتی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، جس طرح سے وہ کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام فعل ہے، فعل کی طرح صادر ہوتا ہے، اور یہ فعل ارادی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جب کلام کی طرف توجہ ہوئی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل صادر ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مختلف اور بہت سارے یعنی مختلف اور یعنی ہر طرح کے مختلف تو ہیں، لیکن بہت سارے موقعوں پر بہت سارے معاملات میں افعال صادر ہوتے ہیں، جیسے انسان کی خلقت، اس کی نشو و نما ہے، یہ بھی اللہ کا فعل ہے، پھر رزق ہے، رشت ہے انسان کی، زمین آسمان کی تخلیق ہے، یہ بھی اللہ کا فعل ہے، کہکشائیں بنائی ہیں اللہ نے، ذرات و حشرات بنائے ہیں، مجردات، مادیات، جن تخلیق کیے گئے ہیں، ملائکہ تخلیق کیے گئے ہیں، دن رات بنائے گئے ہیں، ستارے سیارے، غرض پوری کائنات اللہ کا فعل ہے، یعنی اللہ نے یہ فعل، اللہ سے یہ فعل صادر ہوئے ہیں نا۔
تو یہ تمام اللہ تعالیٰ سے اس طرح سرزد نہیں ہوئے جس طرح مخلوق سے سرزد ہوتے ہیں، کہ جیسے اس کے اندر انہوں نے اپنے کسی اعضاء کو استعمال کیا، اور ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کے لیے اپنے جسم کی ضرورت ہے، اعضاء کی ضرورت ہے، پھر ان کی حرکات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل اس طرح کی چیزوں سے بالکل بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص اور احتیاج سے منزہ ہے، وہ ذات کامل ہے، اعلیٰ درجہ کمال پر ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات ناقص و محتاج ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غنی ہے، وہ بہت غنی ہے، بے انتہا غنی ہستی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو فاعلیت ہے نا، یعنی جس طرح سے وہ انجام دیتا ہے اپنے افعال کو، وہ بھی بالکل کامل ہے۔ کامل انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے فعل کو انجام دیتے ہیں، اور اس کے لیے کسی عضو کی، یعنی کسی آرگن کی، کسی میڈیم کی، کسی ویسل کی، کسی ٹول کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو کلام خدا وجود میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے مگر زبان اور تالو کی مدد سے نہیں کرتا ہے۔ وہ سنتا بھی ہے لیکن کان کے ذریعے سے نہیں سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان استعمال کیے بغیر تلفظ سے نہیں بولتے ہیں، وہ ہر چیز کو یاد بھی رکھتا ہے، لیکن حافظے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ارادہ کرتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا ہے۔ محبت و رضا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، نرمی قلب بھی رکھتا ہے اللہ پاک، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی حاجت نہیں ہے جن چیزوں کی حاجت انسان کو ہے۔ اللہ کا غضب اللہ کے غم و غصے کی تکلیف سے نہیں ہے۔ ہمیں غضب آتا ہے نا، تو ہمارے اندر کوئی غصہ ہوتا ہے، ہمارے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی غضبناک ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ کیفیت غم و غصے کی تکلیف سے نہیں ہے۔ جس چیز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے نا میرا رب، اس سے صرف یہ فرما دیتا ہے کہ کن، وہ ہو جاتی ہے، وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، نہ کوئی ندا سنائی دیتی ہے۔ اس کا کلام در حقیقت اس کا فعل ہے جس کو اس نے وجود عطا کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ کلام تکلم، تلفظ اور آواز اور حروف ان سب کے ادا کرنے سے وجود میں نہیں آیا ہے۔ اس کے لیے زبان یا کوئی عضو استعمال نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے یہ وجود میں آیا ہے۔ فقط اتنا بتانا مقصود ہے یہاں کہ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کا احساس جتنا عمیق ہوگا، یعنی جتنا ہم اس کو سرسری طور پر سمجھیں گے نا، ہم اس کیفیت کو محسوس نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم جتنا اس کو راسخ انداز میں اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں گے، ہم اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک ہونے کی کیفیت کو محسوس کر پائیں گے۔ یعنی ہمارا ذہن و دل اس تصور سے پاک ہو جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے ارادہ فرمایا اور یہ کلام وجود میں آیا ہے، تو اس کلام کی ہیبت محسوس ہوگی، اس کلام کی عظمت محسوس ہوگی، اس کا ایک جلال محسوس ہوگا، اس کا ایک وقار محسوس ہوگا کہ میرے رب کے ارادے سے وجود میں آیا ہے۔ ایک یقین و جزم کی کیفیت پیدا ہوگی ہمارے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے نا، تو اسی طرح کی حالت ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ وہ ایسی ہی مخصوص کیفیت کو یعنی ان کو یہی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ مخصوص قسم کی حالت ہوتی تھی کہ رب العالمین یہ تیرا ارادہ ہے، یہ تیرا کلام ہے اور یہ نہایت عظیم الشان ہے۔ ہم اس طرح کا کوئی احساس کیوں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا؟ ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے بھی، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، خیر عمل تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن ہم تو جب قاری قرآن ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم یہ نہیں جانتے ہیں، اس وقت بھی ہم یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کی عظمت طاری نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں نا، ہم ان کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یوزولی۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا بھی ذکر کرتی ہوں کہ ہم کیوں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے اس حالت کو محسوس نہیں کرتے ہیں، ہماری قلبی حالت وہ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے اندر ہماری ذہنی آمادگی کو ہم پیدا نہیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم ثواب کی محبت میں، ثواب کے ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا کریں گے، اللہ کا کلام ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں اور اس کو بسم اللہ کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی عظمت کو نہیں جانتے ہیں، عظمت طاری نہیں کرتے ہیں اپنے اوپر کہ یہ جو ہاتھ میں جو ہمارے اس وقت موجود ہے نا، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور یہ کلام میرے کلام جیسا ہرگز نہیں ہے، یا یہ جو دیگر میرے ارد گرد لوگ موجود ہیں اور جو دیگر کتب موجود ہیں جن کا میں مطالعہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ اس کے جیسا نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم اس چیز کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے، یا آمادگی پیدا نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی عظمت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جو آیات کی ہم تلاوت کر رہے ہیں،
ان کے معنی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ظاہر ہم غور نہیں کر پاتے، ہمیں زبان سمجھ نہیں آتی ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمارا جو پیچھے مقصد ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ ہم ثواب حاصل کریں گے، ہمیں خیر و برکت عطا ہوگی اور ہمیں اس سے بھلائی ملے گی، رحمتوں کا نزول ہوگا اور ہم اجر کے حقدار ٹھہریں گے، اور ہم ان تمام چیزوں میں، یعنی ان تمام چیزوں میں، ان تمام رغبتوں میں اتنا محو ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم اس احساس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ احساس ہے، یہ ثواب سے ہرگز الگ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم یہ بھی تو ثوابی کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہم قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں نا، اصل چیز تو قرآن کو پڑھنا ہے، اصل چیز ہدایت لینا ہے، اصل چیز روح کو زندہ کرنا ہے، اصل چیز اپنے دل اور اپنی جو شخصیت ہے اس کو بدلنا ہے۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کنہیں ملتی ہے؟ جو اس کی جستجو کرتے ہیں، جو اس کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ہدایت لینی ہے۔ ہم جب تک اللہ کے اس کلام کو وہ عظمت نہیں دیں گے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور میرے اللہ نے یہاں پر جو کلام فرمایا ہے وہ کسی اور سے نہیں، مجھ سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصل مخاطب میں ہوں، میرا رب مخاطب ہے مجھ سے اور میں اس کا مخاطب ہوں، یعنی مجھے سننا ہے۔ ہم اپنی قرأت کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی قرأت کو سنوار کے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم تلفظ کے اوپر، الفاظ کی ادائیگی کے اوپر، اور بہت جو اللہ ماشاء اللہ جو بہت اہل ذوق ہیں، اہل نگاہ ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس کے معنی اور اس کے ترجمے کے اوپر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل جھک رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ لیکن ایک عام طبقہ جو عام الناس ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ صرف اس کو ثواب کی حد تک جو ہے وہ قرأت کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کلام فرما رہے ہیں، یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے۔ یعنی دل اور ذہن، جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں، جب ہم کسی کو بہت ویلیو کرتے ہیں نا، تو اس کی بات کو سنتے ہیں اور بہت غور سے سنتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اگر کسی محفل میں جو اسپیکر ہوں، جو آپ کے جو اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، جو اسپیکرز ہوتے ہیں، جب ان کا انٹروڈکشن کروا دیا جائے نا، جب ان کے بارے میں ان کا تعارف کروا دیا جائے، آپ کو ان کی معرفت حاصل ہو جائے، تو پھر آپ ان کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں کہ اچھا ماشاء اللہ یہ تو بہت قابل انسان ہے، یہ تو بہت اونچی شخصیت ہے، یہ تو بہت ویلیوبل پرسن ہے، ان کی بات کو تو ہمیں لازماً سننا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان آ کے اسٹیج پہ کھڑا ہو جائے اور اسپیکر بن جائے، جس کا آپ کو کوئی تعارف نہیں ہے، اس کی کوئی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا انسان ہے، وہ بہت قابل، بہت ہی صاحب زمانہ آدمی ہے، شخصیت ہے، لیکن وہ آپ کو کیونکہ تعارف نہیں ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ لیکچر کو سننا ہی پسند نہیں کریں، آپ اپنی کسی اور ضرورت کے تحت وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، آپ یا پھر آپ اگر بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو پھر آپ ان کی باتوں کو اتنا غور سے، اتنے دھیان سے نہ سنیں، آپ اپنی دیگر مصروفیات میں رہیں لیکن محفل کا حصہ بھی رہیں۔ تو کچھ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب ہمیں عظمت کا احساس نہیں ہو پاتا، جب ہم عظمت کو درک کر لیتے ہیں، جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بہت بہت عظمت والا ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں اس کے لیے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے دل کے کانوں سے سنتے ہیں، پھر ہر غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیتے ہیں، پھر ہر خواہشات کو، ہر شہوات کو جنہوں نے ہمارے دلوں کو گھیرا ہوا ہے، انہیں اپنے قلب میں نہیں رہنے دیتے ہیں، پھر ہم اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اس کی بات کو سننا پسند کرتا ہے، اس کی بات کو سننے میں رغبت محسوس کرتا ہے، دلچسپی محسوس کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت اور اس کی عظمت کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی محبت سے انسانوں کے دل لبریز ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا کلام بھی انسان کی روح کو وجد میں لاتا ہے، انسان کی روح پہ بھی وجد طاری ہوتا ہے۔ لہٰذا شناخت قرآن کے بارے میں یہ بہت خاص نقطہ ہے، یہ پہلا نقطہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے، اس کو درک کر لے، اس کو یہ علم ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ علم الیقین کی حد تک بڑھ جائے، پھر علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جائے، اور عین الیقین حق الیقین میں بدل جائے، جب وہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہایت عظیم الشان، اور یہ مخلوق کے کلام سے بالکل مبرہ ہے، مخلوق کے کلام جیسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر یہ اللہ کے کلام کو کاغذ سے نہیں پڑھتا ہے، پھر یہ خود صاحب کلام سے سنتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی وہ جو ایک موجودیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حضوریت ہے، دیکھیں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن جو حضوری کا شرف ہے نا، وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ بالکل ادب اور بالکل محبت کے ساتھ اور ہر چیز سے بیگانہ ہو کے جڑ جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اس طرح کی ہمیں انسیت اور اس طرح کی ہماری روحوں کو تازگی عطا فرمائے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، جب ہم اس کلام کو شروع کریں تو ہمیں یہ محسوس ہو کہ صاحب کلام خود مجھ سے مخاطب ہے اور پوری دنیا و مافیہ سے میں بیگانہ ہوں، میرے ارد گرد اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، میں اللہ کا مخاطب ہوں اور میں خود اپنے کانوں سے اس کلام کو سن رہا ہوں۔ یہ کاغذ، یہ سطریں، یہ سب کچھ میرے سامنے ضرور ہیں، لیکن کلام میں براہ راست سن رہا ہوں اپنے رب سے۔ یہ کیفیت، اگر یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ کیفیت اگر انسان کے اندر زندہ ہو جائے اور بڑھ جائے، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اللہ رب العالمین خود بخود انسان کو عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں اور انسان کو بلندی اور رفعت بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جو کلام خداوندی ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود متکلم ہے، لہٰذا یہ کلام ہم جب سنتے ہیں، جب یہ صادر ہوتا ہے تو یہ لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ پلٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی اتنی شان ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کریں، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں کہ جب بھی ہم قرآن کو سنیں، جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں تو اس احساس کو اپنی پورے شعور کے ساتھ اور اپنی پوری آگہی کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم محسوس بھی کریں کہ یہ اللہ کا کلام ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب ہے اور اس کی عظمت، اس کی بلندی مبرہ ہے، منزہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔